وقت ضائع کرنا کہ یہ رائے جو ہے وہ درست ہے اور یہ رائے درست نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر سورہ فاتحہ کے اندر بھی اگر آپ جن حضرات کے پاس ٹیکسٹ ہے سورہ فاتحہ کا، وہ ایک دلچسپ چیز نوٹ کیجئے کہ جو نمبرنگ ہے آیات کی، اس میں انعمت علیہم کے بعد دائرہ نہیں لگایا گیا آیت ختم ہونے کا۔ نمبرنگ جو ہے اس میں، یعنی میرے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں نمبر 5 بھی لکھا گیا ہے اور نمبر 6 بھی لکھا گیا ہے، اور پھر آخری آیت پر دائرہ لگا کر 7 لکھا گیا ہے۔ یعنی اس پر تمام ہمارے جو محققین ہیں اس کا اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں 7 ہی ہیں۔ اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 کاؤنٹ کریں گے تو ان کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہو گئی، الرحمن الرحیم آیت نمبر 3 ہو گئی، اور مالک یوم الدین آیت نمبر 4 ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت نمبر 5، اور اہدنا الصراط المستقیم آیت نمبر 6، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری کی پوری ایک آیت ہوگا، پھر ان کے ہاں 7 آیتیں پوری ہوں گی، اور باقی جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین جیسے عام نمبرنگ ہے اس کے مطابق وہ پہلی آیت، تو پھر تمام آیات جو ہیں پھر ضالین پر جا کر 7 آیات جو ہیں مکمل ہوں گی۔ یہ بڑا دلچسپ اختلاف ہے۔ اچھا، اب اس اختلاف کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی اہل حدیث امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلند آواز میں جو قرات شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو آیہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سمجھتا ہے، لہذا اس کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اور جب کوئی حنفی امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تبرکن پڑھتا ہے، لہذا وہ دل میں تبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین سے بلند آواز میں قرات شروع کرتا ہے۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفی امام بھی پڑھتا ہے، لیکن چونکہ اسے وہ قرآن نہیں سمجھتا بلکہ اپنی طرف سے ایک دعا سمجھتا ہے، لہذا وہ دل میں پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین سے قرات اونچی آواز میں شروع کرتا ہے۔ تو یہ بڑے دلچسپ اختلافات ہیں۔ اگر ان اختلافات کی ذرا بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے تو پھر ان اختلافات کو سننے میں مزہ آتا ہے، اور اگر بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو تو پھر ایک عجیب کوفسی ہوتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ احناف کے جو ائمہ ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں کیوں نہیں پڑھتے، اور اہل حدیث علماء جو ہیں یا امام جو ہیں وہ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اصل ٹیکسٹ متفق علیہ ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یا ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، حمد کہتے ہیں تعریف کو، لیکن الحمدللہ جو ہے یہ عربوں کے ہاں قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی سے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے اور اس کے علاوہ رازق بھی مانتے تھے۔ اس پر جمعے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کلمہ الحمدللہ کہتے تھے، سارا شکر اللہ کا ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ اس کے لیے یہ ان کا محاورہ تھا الحمدللہ۔ تو آغاز جو ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کا قرآن مجید کا وہ اسی آیت سے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب اس میں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اصل جو ان کے لیے نئی بات جو ہے وہ کیا تھی کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر قرآن مجید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو اصل تعارف ہے وہ ربک ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب جس نے پیدا کیا وہ مانتے تھے، اب جو خاص اس میں بات تھی وہ کیا تھی کہ وہ تمہارا رب بھی ہے۔ اور اصل ان کے یہ تکلیف دہ تھی خاص طور پر ان کے سرداروں کے لیے، وہ یہ بات تھی کہ رب تو ہمیں، اب ہماری اس حیثیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہی جھگڑے کا باعث بنا۔ تو گویا قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی
اس میں بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی گئی کہ اللہ تمہارا رب ہے. اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر جو پہلی آیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف کروا رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم ساری شکر سارا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس کے مختلف جو ہیں وہ اینگلز ہیں. ایک تو موٹا موٹا یہ جہان، دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. لیکن اگر یہ ہوتے مراد تو پھر عالمین آتا، مثنیٰ کا صیغہ آتا، اس لیے کہ عربی زبان میں 3 فارمز ہوتی ہیں نمبر کے اعتبار سے. اردو میں، انگریزی میں 2 فارمز ہیں، سنگولر اینڈ پلورل. عربی زبان میں 3 فارمز ہوتی ہیں، سنگولر، مثنیٰ اور جمع، یعنی واحد ایک کے لیے اور 2 کے لیے اسپیشل فارمز ہوتی ہے، فارم ہوتی ہے عربی زبان میں، جیسے والدین. اس لیے کہ والدین 2 ہی ہو سکتے ہیں نا، 3 تو نہیں ہو سکتے. تو والد اور والدہ ان کے لیے سنگل لفظ کیا ہے؟ والدین. یہ مثنیٰ کی فارم ہے عربی زبان میں. تو اس طرح ہر 2 کے لیے عربی زبان میں مثنیٰ کی علیحدہ فارم ہوتی ہے. تو اگر تو عالم 2 ہی ہوتے تو پھر یہاں پر عالمین آنا چاہیے تھا. یہ عالمین جو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم 3 عالم ہیں. تو یہ دنیا، یہ ایک عالم ہے، عالم آخرہ وہ دوسرا عالم ہے، اور پھر پتہ نہیں کتنے اور جہان ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. ایک اور مفہوم جو اس کے لیا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اینیمل ورلڈ، ہیومن ورلڈ، یعنی اس طرح جو مختلف آسپیکٹس ہیں ان کے لیے بھی ہمارے ہاں یہ عالم حیوانات، عالم نباتات، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی تمام موجودات، تمام مخلوقات، تمام عالم، ان سب کا رب، ان سب کا مالک، ان سب کا آقا اللہ ہے. رب العالمین کے بارے میں، رب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے خطبہ جمعہ میں. صرف اشارہ کر دوں کہ عام طور پر جو رب کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے پالنے والا. لیکن رب کا مادہ جو ہے را با با، اگر یہ ورب میں استعمال ہو تو اس میں پالنے کا مفہوم ہے. لیکن جب یہ ناؤن کے طور پہ آتا ہے تو اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے وہ ہے آقا کا اور لارڈ کا. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے بھی آپ یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں، یعنی بالعموم قرآن مجید کے ہمارے ہاں جو عام نسخے چھپتے ہیں ان کی جلد کے اندر، یعنی شروع میں اللہ کے نام ہوتے ہیں اور آخری میں جلد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہوتے ہیں. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں 99 نام جو احادیث میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر الرب نہیں ملے گا. یعنی باقی تمام نام اللہ سے شروع ہوں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز، یہاں سے لے کر یعنی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور ختم ہو گئے. ذوالجلال والاکرام پر کئی جگہ یہ ترتیب اس طرح بنائی جاتی ہے، لیکن ان 99 میں الرب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی سارے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یہ اس کی صفت نہیں، اس کی سپریم حیثیت ہے. اور باقی تمام کے تمام جو اس کے نام ہیں اور اس کی تمام صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کے تابع ہیں. یعنی اگر ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے اور کوئی لفظ تو خیر سوٹیبل نہیں ہے، لیکن اب سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک امبریلا حیثیت ہوتی ہے نا، یہ گنبد ہے مسجد کا، تو یعنی باقی سارا کے ساری مسجد اور یہ پلر اور یہ سب کچھ جو ہے وہ انڈر دی امبریلا ہے، انڈر دی ڈوم ہے. تو انڈر دی ڈوم جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سپریم ڈوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، آقا ہے، مالک ہے. خالق بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے. رازق بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے. مہربان بھی کیوں ہے؟ کہ وہ مالک ہے. معاف بھی کیوں کرتا ہے؟
اس لیے کہ مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری حیثیتیں جو